السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، پشاور مسجد میں جو بم دھماکہ ہوا اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ مروزات اور قتل کی مذمت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 18 جنوری 2022 کے اندر عالم اسلام کے بہت بڑے عظیم عالم دین اور محقق عالم دین جو علم اسناد کے اندر، سند کے اندر جو علم رجال کہلاتا ہے، علماء اور اہل علم اس چیز کو جانتے ہیں، وہ رجال کے اوپر بہت زیادہ دسترس رکھنے والے پشاور کے نامی گرامی اور بہترین عالم دین مولانا عبدالحمید رحمتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پشاور کے اندر 18 جنوری 2022 بروز منگل جو ہے نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر شہید کیا تھا، اور ان کے بھائی کو جن کو 6 گولیاں لگی تھی ان کو شدید جو ہے زخمی کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، پشاور کے اندر یہ جو دھماکہ ہوا مسجد کے اندر، لگ بھگ کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد میں غالباً 400 سے بھی زیادہ افراد نماز پڑھ رہے تھے، اور بم دھماکہ کرنے والا جو بدبخت وہ تھا وہ پہلی صف کے اندر بیٹھا تھا، اور اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ مسجد کی چھت اڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے ایسے بدبختوں کو۔ اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ جس سے مسجد کا لنٹر گر گیا، لنٹر کے گرنے سے بہت سے مسلمانوں کے اوپر وہ ملبہ گرا، مسلمان اس سے بھی شہید ہوئے، اور بہت وزنی مقدار کے اندر جو ہے بارود جو ہے اس مسجد میں لایا گیا۔ بہت ساری خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ناظرین کرام، یہ کون ہے کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سنے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ قتل کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں آئی ہیں، اس کے باوجود بھی قتل عام ہے مسلمانوں کے اندر۔ صفوں میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں ایک شیطانی منصوبہ اور ایک اپنی جہنم کا منصوبہ لے کے بیٹھا ہے بدبخت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح درجے کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، مسلمان کی شان تو فرمایا کہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کا مقام، یہ خانہ کعبہ سے بھی ایک مواحد کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کافر کو، معاہد کافر کو قتل کیا، جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، وہ ٹیکس دے کر رہتا ہے، اگر کسی مسلمان نے، کسی بندے نے اگر کافر کو بھی قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا بدبخت بندہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 برباد کرنے والے گناہوں میں سے ناجائز قتل کو بھی شمار کیا کہ یہ گناہ بھی انسان کو برباد اور ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ دونوں جہنمی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی جی، جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی، جو ہے یہ جو تھا یہ اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا، یہ بھی چاہتا تھا کہ میں بھی قتل کروں۔ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر یہ بھی بڑا شوق رکھتا تھا، حرص رکھتا تھا، لیکن یہ پہلے مر گئے، دونوں جہنمی ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عظیم الشان حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان جس کو ناجائز قتل کیا گیا، یہ اللہ کے ہاں بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں اللہ کے ہاں، لیکن یہ بڑا جرم ہے کہ کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دیا جائے۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، قاتل اپنے مقتول، اپنے قاتل کی پیشانی اور سر سے پکڑ کر اللہ کے پاس لے کر آئے گا، اور اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ کہے گا اللہ پوچھ اس ظالم قاتل سے، اس بدبخت قاتل نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اس کی پیشانی سے، سر سے پکڑ کر مقتول اس قاتل کو رب کے عرش کے قریب لے کر آئے گا اور کہے گا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اور اس طرح اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ 2 گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قریب ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، اللہ ایسے آدمی کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو کافر مر جاتا ہے اس کا بھی گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور آخر میں ایک حدیث ملاحظہ فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور والا کام ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا فرمائے کہ یہ کفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ جو دن دہاڑے قتل عام کا سلسلہ چل پڑا ہے، اللہ اس سلسلے سے محفوظ فرمائے۔ ذمی کو، کافر کو قتل کرنے پر آپ احباب نے حدیث ملاحظہ فرمائی کہ قاتل کو بھی جس نے ناجائز قتل کیا، جو معاہد ہے، مسلمانوں کو ٹیکس دے کر رہتا ہے مسلمان کی زمین پر، اور اس کو بھی کسی نے ناجائز قتل کیا، وہ بدبخت بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ دن دہاڑے نمازیوں کو، 5 وقت کے نمازی لوگوں کو، بزرگوں کو، اور رب کے گھر کے اندر جو دنیا کا بہترین خطہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام پشاور کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑا یہ ثانیہ ہوا، بہت بڑا دل دہلا دینے والا ثانیہ تھا۔ 400 نمازی تھے، 100 کے لگ بھگ، اس سے کم و بیش لوگ شہید ہو چکے ہیں، مسجد سبھی جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ اور تاندہ ڈیم کے اندر جو مسلمان بچے شہید ہوئے، اللہ ان کی شہادتیں، اللہ ہمارے طلباء جو ہمارا بچہ شہید ہوئے ٹرک کے نیچے آ کر، اللہ اس بچے کی شہادت قبول فرمائے، اللہ تمام شہداء کی شہادتوں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔